بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھر سے نکلے ہوئے کئی سال ہو چکے تھے اور اب رہ کر بوڑھی ماں کی یاد اور وطن کی محبت ستا رہی تھی، اور یہ تمنا تھی کہ بوڑھی ماں سے زندگی میں ملاقات کا شرف حاصل کر سکوں، اور میری پیاری ماں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ کر باغ باغ ہو جائیں کہ پاک تمناؤں کا جو پودا انہوں نے لگایا تھا اور جس کی شادابی کے لیے انہوں نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر تنہائی میں اپنے خدا کے حضور دامن پھیلا پھیلا کر اور آنسو بہا بہا کر دعائیں کی تھیں، آج وہی پودا خدا کے بے پایہ فضل اور ان کی مقبول دعاؤں کی برکت سے دین و دنیا کے پھلوں سے لدا ہوا ہے۔ اس شوق نے کچھ ایسا زور کیا کہ میں نے اسی وقت امام مالک سے اجازت چاہی اور کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد اپنی بوڑھی والدہ کی خدمت میں پہنچ جاؤں، جو 8 پہر مجھے یاد کرتی رہتی ہوں گی اور میرے تصور میں بے قرار ہوں گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو تاکید فرمائی کہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ فوراً سفر کی تیاری کرو۔ چنانچہ میں نے اسی وقت سامان سفر باندھنا شروع کر دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی پہلے مکہ کی طرف روانہ کر دیا، وہ جا کر پہلے سے میرے گھر والوں کو یہ اطلاع کر دے کہ ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعلیم سے فارغ ہو کر مکے پہنچ رہے ہیں، اور اب میں اس شان کے ساتھ ہجوم شوق میں روانہ ہوا کہ میرے آگے پیچھے خراسانی گھوڑے اور مصری خچر کپڑوں، غلوں اور درہم و دینار سے لدے ہوئے تھے۔ سفر تو میں برسوں سے کر رہا تھا، لیکن آج سفر انتہائی طویل محسوس ہو رہا تھا۔ راستے میں مکے کی گلیوں کا تصور آتا، کبھی بوڑھی ماں کی محبت بھری آواز کا خیال آتا، کبھی اپنے ساتھی یاد آتے، اور میں انہی یادوں میں مگن وطن سے قریب ہو رہا تھا۔ جب حدود حرم میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ عورتیں میرے انتظار میں کھڑی ہیں، اور میری بوڑھی اور کمزور ماں بھی آغوش محبت پھیلائے مجھے گلے لگانے کے لیے بے تاب ہیں۔ جیسے ہی میں قریب پہنچا، گھوڑے سے نیچے اترا تو ماں نے گلے لگا لیا اور دیر تک خوشی کے آنسو بہاتی رہیں۔ پھر میری بوڑھی خالہ آگے بڑھیں، انہوں نے بھی مجھے چمٹا لیا اور میری پیشانی چومنے لگیں۔ مکے کی سرزمین پر یہ پہلے محبت بھرے بول تھے جو میں نے سنے، اور خوشی میں میرے دل کی عجیب کیفیت تھی۔ اب مکے کے بہت سے مرد، عورتیں، بچے جمع ہو گئے۔ میں دیر تک وہاں کھڑا کبھی اپنے لائے ہوئے قیمتی سامان کو دیکھتا اور کبھی اپنی بوڑھی ماں کو، مگر میں نے دیکھا کہ وہ کچھ غمزدہ سی ہیں۔ سب خوش ہیں، مگر میری ماں کے چہرے پر نام کو بھی مسکراہٹ نہیں۔ جب کافی دیر ہو گئی تو میں آگے بڑھنے لگا اور ماں سے بھی عرض کیا کہ چلیے ماں۔ بوڑھی ماں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولی، بیٹے کہاں چلیں؟ میں نے کہا اماں گھر چلیں۔ بولی، بیٹے یاد ہے جب میں تجھے رخصت کر رہی تھی تو میرے پاس 2 پرانی چادروں کے سوا اور کچھ نہ تھا، اور میں نے تیرے شوق کو دیکھ کر وہی تیرے حوالے کی اور اس طرح تجھے گھر سے روانہ کیا کہ تو ایک فقیر تھا، اور اس آرزو کے ساتھ روانہ کیا کہ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سے مالا مال ہو کر لوٹے گا۔ تو یہ کیا لے کے آ گیا؟ کیا تو یہ سب اس لیے لایا ہے کہ اپنے چچا کے بیٹوں پر اپنی بڑائی جتائے اور انہیں حقیر سمجھے؟ میں بالکل خاموش کھڑا اپنی بوڑھی ماں کو تک رہا تھا اور سوچ رہا تھا، اللہ اکبر، دولت دنیا سے
یہ بے نیازی، علم دین کی یہ عظمت، خدا پر یہ بھروسہ، میرا دل عقیدت سے جھک گیا اور میری آنکھیں گرم آنسوں سے بھیگ گئیں، اور مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے ماں کی مقبول دعاؤں اور پاک آرزوؤں کی بدولت ہی ملا ہے۔ میں نے محسوس کیا پڑھنے اور سیکھنے کے باوجود بھی آج ریت کے اس ٹیلے کے نیچے بوڑھی ماں نے مجھے جو کچھ سکھایا وہ میں اب تک جذب نہ کر سکا تھا، اور میں نے شوق محبت میں اپنی ماں کے ہاتھ چوم لیے۔ پھر نہایت عاجزی سے میں نے کہا، امی فرمائیے اب میں کیا کروں؟ بولی، بیٹے کرنا کیا ہے، اعلان عام کر دے، بھوکے آئیں اور غلہ لے جائیں، پیادے آئیں اور سواریاں لے جائیں، ننگے آئیں اور کپڑے لے جائیں، نادار آئیں اور دولت لے جائیں۔ میں نے اسی وقت عام اعلان کرا دیا اور ذرا دیر میں ساری دولت مکے کے غریبوں ناداروں میں تقسیم ہو گئی۔ اب میرے پاس ایک خچر اور 15 دینار کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ ہم لوگ مکے میں داخل ہوئے، اتفاق سے راستے میں میرا کوڑا گر گیا۔ ایک باندی پیٹھ پر مشک لادے جا رہی تھی، اس نے لپک کر کوڑا اٹھایا اور نہایت ادب سے میرے حوالے کیا۔ میں نے اس باندی کو انعام دینے کے لیے 5 دینار نکالے تو ماں نے دیکھ کر کہا، بس بیٹے یہی 5 دینار ہیں تیرے پاس؟ نہیں امی، ابھی 10 اور ہیں۔ تو بیٹے وہ 10 کیوں نہیں دے دیتے اسے؟ امی یہ رکھ لی ہیں کہ وقت بے وقت کام دیں گے، اور غلہ بھی تو نہیں بچا ہے، شاید آج ہی ضرورت پڑ جائے۔ امی، ارے بیٹا تعجب ہے، 10 دینار پر تو اتنا بھروسہ، اور سب کچھ دینے والے پر ذرا بھروسہ نہیں۔ نکال سارے دینار اس باندی کے حوالے کر۔ میں نے سارے دینار اس باندی کے حوالے کر دیے، اور اب میرا ہاتھ بالکل خالی تھا، لیکن دل ایسا غنی تھا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا غنی نہ تھا۔ ماں نے خدا کا شکر ادا کیا اور بڑے پیار سے فرمایا، بیٹے اب تو اسی حال میں اپنے جھونپڑے میں داخل ہو جس حال میں وہاں سے نکلا تھا، مگر آج میرے جھونپڑے میں وہ روشنی ہوگی جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ بیٹے خدا نے تیری پیشانی میں علم کا نور رکھا ہے، میں نہیں چاہتی کہ یہ نور دنیا کی فانی راحتوں سے دھندلا جائے اور اس میں کمی آ جائے۔ بیٹے تجھے یاد ہے میں نے رخصت کرتے وقت تجھے دعا دی تھی کہ خدا تجھے علم کے آسمان پر سورج کی طرح چمکائے۔ بیٹے میں نہیں چاہتی کہ دنیا کے مال و دولت کی بدلیوں میں سورج کی روشنی پھیکی پڑے اور اسلامی دنیا اس سے روشن نہ ہو سکے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔